اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ کتاب شریف معراج السعادہ 12ویں فصل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مرحوم اللہ احمد نراقی بیان کر رہے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو جو نفس ناطقہ عطا کیا ہے اس کے لیے 4 قوتیں اس کی خادم کے طور پر خداوند متعال نے قرار دی ہیں کہ یہ 4 قوتیں انسان کی خدمت کرتی ہیں، مختلف مراحل میں انسان کو کامل کرتی ہیں، اور انہی 4 قوتوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے نظم و نسق کو چلاتا ہے۔ ان 4 قوتوں میں مسلسل آپس میں ایک جنگ کی کیفیت جاری رہتی ہے۔ ہر قوت اور ہر طاقت انسان کے بدن پر اپنا تسلط اور اپنا کنٹرول جمانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ نفس ناطقہ کے ذریعے سے وہ عقل کو بائی پاس کرتے ہوئے اس پر حکومت کرے، اس کو گمراہ کرے اور اسے اپنے کام اس سے نکلوائے اور اپنی طرف اس کو مائل کر لے۔ لہٰذا اگر عقل کو بیچ میں سے مائنس کر دیا جائے تو اگر یہ قوتیں نفس ناطقہ پر اور انسان کی روح پر غالب ہو جائیں تو انسان انہی قوتوں کا مجسمہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر قوت شہویہ غالب آ جائے تو انسان اسی کا مظہر دکھائی دیتا ہے۔ اگر غضب غالب آ جائے تو انسان کے وجود سے غضب کے آثار اور افعال جاری ہوتے ہیں اور انسان درندوں کی طرح اور بھیڑیوں کی طرح برخورد کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے اپنے افعال کا اور اعمال کا۔ اور اگر انسان پر قوہ وہمیہ کا غلبہ ہو جائے تو پھر انسان سے اسی سے متعلق جو امور ہیں وہ جاری ہوتے ہیں۔ تو مرحوم ملا احمد نراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفات حسنہ ہیں وہ کب حسن بنتی ہیں کہ جب انسان انہیں قوت عاقلہ کے تابع قرار دیتا ہے تو ان سے جو ہے وہ اچھی صفات ابھرتی ہیں۔ تو جب یہ اچھی صفات انسان کے سامنے ابھر کر سامنے آتی ہیں تو ان کے اپوزٹ 2 رذائل اخلاقی جنم لیتے ہیں۔ ہر صفت کے مد مقابل 2 رذائل اخلاقی وجود میں آتے ہیں۔ تو آج کا موضوع اسی نقطے کو بیان کرنا ہے۔ مختلف انداز سے ملا احمد نراقی نے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ ہر اچھی صفت کے مد مقابل 2 رذائل ہیں۔ ایک رذائل اس کا افراط کی صورت میں ہے کہ جس میں کمی کی جاتی ہے، زیادتی کی جاتی ہے، اور ایک اس کا تفریط کی صورت میں ہے۔ افراط میں جو ہے وہ معذرت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور تفریط میں کمی کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ یہ جو انسان میں صفات ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں، ان کے مد مقابل جو ہے وہ برائی اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ لہٰذا چونکہ ہم نے ان فضائل کو جان لیا ہے تو ان کے مد مقابل ہمیں رذائل کو بھی پہچاننا ہے، اور ہر رذیلت 2 حصوں میں جا کر تقسیم ہو جائے گی۔ ایک اس کی زیادتی کی کیفیت ہے، ایک اس کی کمی کی کیفیت ہے، یعنی قوت و ضعف دونوں اس میں موجود ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ حکمت کے مد مقابل جہل ہے، جہالت ہے۔ اب جہالت میں آپ کو اس کا ایک جو ہے وہ کمزور درجہ دکھائی دے گا، ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا درجہ اور بہت ہی بڑا قسم کا جاہل جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح سے شجاعت کے مد مقابل بزدلی ہے، اور اسی طرح سے عفت و پاک دامنی کے مد مقابل جو ہے وہ شہوت پرستی ہے، اور عدالت کے مد مقابل جو ہے وہ ظلم و جور جیسی جو ہے وہ رذیلت موجود ہے۔ پس دوسری طرف ہر فضیلت کے جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے نا، اس میں ایک حد اعتدال بھی بیان کیا جاتا ہے۔
اگر اس حد اعتدال سے انسان بڑھ جائے تو جو ہے وہ افراط و تفریط میں شکار ہو سکتا ہے، یا بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان افراط کر لے تو بھی نقصان ہے، اور اگر تفریط کر لے تو بھی نقصان ہے، چونکہ دونوں صورتوں میں درواقع وہ رذیلت کا کردار ادا کرے گی۔ فقط حد وسط اور نقطہ وسط جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ مین سینٹر، مین دائرہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اس میں۔ لہٰذا اسے ایک دائرے سے بھی یہ لوگ تشبیہ دے رہے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ آپ ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور اس دائرے کے وسط میں عین، جیسے قدیم زمانے میں وہ ایک پرکار رکھ کے تو ایک دائرہ بنایا جاتا تھا، تو وہ جو بالکل سینٹر میں نوک جو رکھی جاتی تھی جہاں وہ نشان پڑتا تھا، وہ دائرہ نقطہ جو وسط کا ہے اس کو آپ حد وسط قرار دے دیں، حد اعتدال قرار دے دیں، یہ سینٹر میں ہے۔ اس کے اطراف میں آپ جو ماحول بناتے ہیں، جو باقی کا دائرے کا اطراف کا حصہ ہے، اس میں آپ مختلف نقاط لگا دیں اور تصور کر لیں کہ ایک حصہ اس دائرے کا اوپر والا حصہ ہے، ایک دائرہ اس کا جو ہے وہ نیچے والا حصہ ہے۔ تو اس میں آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بھی نقاط آپ اس حد وسط کے علاوہ لگا رہے ہیں یہ سب رذائل ہیں، چاہے آپ اس دائرے کو نقطوں سے بھر دیں تو اوپر والا جو ہوگا وہ افراط ہوگا، نیچے والا جو ہوگا وہ تفریط ہو جائے گا، ایسے اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ وسط میں سینٹر میں جو لگا ہوا نقطہ ہے بس وہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک یہ مثال دے رہے ہیں، بس کہتے ہیں رذائل ان نقاط کی مانند ہے جو افراط یعنی زیادتی کی صورت میں ہو، یا تفریط یعنی کمی کی صورت میں لگائی جائیں، اور فضیلت والا نقطہ وہ وسط والا سینٹر والا نقطہ ہے جسے حد اعتدال کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب انسان فضیلت کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو اسے آپ صراط مستقیم سے تعبیر کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ تو اس سیدھے رستے سے جب بھی انسان انحراف اختیار کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے رذیلت۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ مثلا اس کو اس طرح سے آپ تشبیہ دیں کہ ہر فضیلت سے انسان جس مقدار میں بھی انحراف کرتا ہے، تھوڑا کرے زیادہ کرے، وہ سب رذیلت ہے، افراط و تفریط کے اس کے مصداق ہیں۔ لیکن اس رذیلت سے دوبارہ فضیلت کی طرف جب آئے گا اور پھر صراط مستقیم پر وہ گامزن ہوگا، پھر وہ سیدھا راستہ ہے، باقی جو بیچ میں اس نے کٹ مارا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رذیلت میں افراط و تفریط ہے، اتار اور چڑھائی کی صورت میں ہے، اور دونوں صورتوں میں رذیلت ہے، وہ حد اعتدال پر نہیں ہے اور مطلوب کیفیت نہیں ہے۔ پس اسی طرح سے اوصاف نیک یا صفات حمیدہ، صفات پسندیدہ، اس راہ میں جب انسان استقامت کرتا ہے، پائیداری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اسے ایک سیدھی لکیر سے جو ہے وہ یہ تشبیہ دے رہے ہیں، اور باقی اس راستے سے انحراف کی صورت میں اسے منحدی خطوط سے، ٹیڑھے خطوط سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ بطور مثال آپ اس کو بہتر انداز میں اگر دیکھنا چاہیں تو البتہ آپ زیادہ اس کو خود تشبیہ دے سکتے ہیں کہ بس اوقات یہ ہمارا جو ویڈیو کا ایک وہ گراف بنتا ہے، تو اس میں اگر ویڈیو بہت اچھی اوپر جا رہی ہو تو یوں اوپر کی طرف خط کھینچتا ہے، اور اگر وہ نیچے چلی جائے تو بس اوقات نیچے لے آتا ہے، بس اوقات اوپر لے جاتا ہے، کہ یہ جو ہے یہ بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے آپ کے جو کیا ہے وہ اسٹاک ایکسچینج، وہاں پہ بھی ایک اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ شیئر بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ خط مستقیم ہے، اگر اوپر جائے گا تو یہ اچھی بات ہے، نیچے گر جائے گا تو یہ بری بات ہے، بس اوقات کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ اوپر والی کیفیت وہاں حسن ہے، لیکن نیچے والی کیفیت وہاں پہ حسن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس اخلاقیات میں یہ جو مثال دینا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا صرف اور صرف سیدھا راستہ درست ہے۔ اگر آپ نے ٹیڑھا کیا اوپر کی طرف تو وہ بھی تفریط ہے، نیچے کی طرف کیا تو وہ بھی جو ہے وہ افراط و تفریط میں شکار ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف سیدھا راستہ جو ہے وہ آپ کا درست ہے۔ جتنا آپ اس سے انحنا اختیار کریں گے، جتنا اس راستے سے ہٹیں گے، وہ درواقع برائی کی طرف ہے، کجی کی طرف ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ اس میں زیادتی کر لیتے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ برائیوں اور گمراہیوں کے راستے میں نیکی اور خیر سے وہ راستے بہت زیادہ ہیں، یعنی اس خط کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آپ کو دکھائی دے گا۔ صراط مستقیم پر بھی اسی طرح سے ہے، جب انسان چلتا ہے تو کبھی نیچے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی حد اعتدال سے نیچے، کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ لیکن نیچے والی بھی کیفیت مطلوب نہیں ہے، اوپر والی کیفیت بھی مطلوب نہیں ہے۔ نہ ضرورت سے زیادہ دعائیں پڑھنا مناسب ہے،
اور نہ ضرورت سے زیادہ دعاؤں کو ختم کر دینا مناسب ہے۔ ایک اعتدال کے ساتھ انسان کو آگے جو ہے وہ قدم بڑھانا ہے خداوند متعال کی جانب۔ زیادہ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کی روح کو خستہ کر دے گا اور وہ بھی آپ کے لیے مفید واقعہ نہیں ہوگا، چونکہ انسان اس سے دوری اختیار کر لے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو دعا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ بس اوقات بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بہت زیادہ دعائیں، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست راستے پر جا رہے ہیں، لیکن اس کا ان کی روح کے اوپر پازیٹیو اثر نہیں بن رہا ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ جتنے بھی اعمال انجام دے رہے ہیں وہ اپنے جسم سے انجام دے رہے ہیں، اپنی روح سے وہ خالی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح بالآخر ہے خستہ ہو جاتی ہے، چونکہ اس کو تو غذا نہیں مل رہی ہے۔ جسم کے ذریعے سے وہ اعمال انجام دے رہا ہے جو در واقع جسم کے لیے ایک مشقت کا باعث ہے، روح قوی نہیں ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان تھک جاتا ہے۔ پھر بس اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ کر لوں، بس اوقات انسان کہتا ہے وہ کر لوں، آج دعائے کمیل پڑھ لیتا ہوں، کل دعائے جوشن کبیر پڑھ لوں گا، کل کوئی مختصر سی دعا پڑھ کے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ انسان میں ایک ثبات نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ تو پس یہ اس میں شک نہیں ہے کہ نیکی کے راستے کے مد مقابل، یعنی صراط مستقیم کے مد مقابل جب اس سے انحراف انسان دونوں طرفوں میں سے کسی طرف بھی اختیار کرے گا تو وہاں بہت سے انسان کو راستے دکھائی دیں گے، لیکن سیدھا راستہ جو ہے وہ انسان کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ ہود کی آیت نمبر 112 فاستقم کما امرتا، یعنی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی پائیدار رہیں اور ویسے ہی صراط مستقیم پر ہوں، یعنی استقامت کا جب رسول خدا کو یہ حکم ہوا تو فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، کہ مجھے اس سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو مایوسی دلانا نہیں ہے، کہ انسان کو یہ کہا جائے کہ تم سعادت کے شوقین ہو تو تمہیں جو ہے نا وہ سعادت کے رستے پر جو ہے وہ تم نہیں چلو، یعنی دعا کی طرف نہیں جاؤ یا تم نماز کی طرف نہیں جاؤ۔ نہیں، دعا بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلے انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اس پر فرائض کی ہیں پہلے وہ اپنے فریضے کو ادا کرے، بعد میں مستحبات کی طرف رجوع کرے اور دوسری چیزوں کی طرف رجوع کرے، لیکن صرف فریضہ نماز کی حد تک نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، مثلا گھر سے متعلق ہے، کاروبار سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے، اور بھی بہت سارے فرائض ہیں۔ انسان کو صرف یہی نہیں کہا گیا کہ اس نے صبح سے شام تک جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے رہنا ہے اور مسجد میں اپنے اعمال و افعال کو اس نے انجام دینا ہے، ایسا تو اس کو نہیں کہا گیا۔ لہٰذا اگر وہ اپنے فرائض کو انجام دے گا تو وہ مسجد کے کاموں کے بعد اس کو باقی کام اپنے دوسرے امور انجام دینے ہیں، گھر کے ہیں، کاروبار کے ہیں، علم حاصل کرنے سے متعلق ہیں، اپنے معاشرتی وظائف ہیں، اپنے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو انجام دے۔ تو یہ فاستقم کما امرتا کا مطلب یہی ہے کہ انسان صراط مستقیم پر ہو۔ اگر اپنے واجب کو چھوڑ کر وہ نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دے، اب چاہے واجب گھر سے متعلق ہے، چاہے دکان سے متعلق ہے، چاہے مدرسے سے متعلق ہے، یونیورسٹی سے متعلق ہے، وہ اپنا واجب چھوڑ کر اپنی نماز مستحب کو انجام دینا شروع کر دے تو یہ کیا ہے؟ اسی طرف چلا جائے گا کہ یہ در واقع فضائل کا راستہ نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ چونکہ واجب کو ترک کر کے انسان فضیلت اختیار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو عدل کا متلاشی ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ عدل کو سمجھے کہ عدالت کیا ہے۔ عدالت ہے وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یعنی واجبات پر فوکس کرنا۔ میں واجبات پر فوکس نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس کی چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھ رہا ہوں، دوسری چیزیں بیچ میں ایڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ نادرست ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک محل ہے، اور اسی کے حساب سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی وجہ سے وہ افراد جو صراط مستقیم پر کی راہ پر گامزن ہیں ان کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ فقہ آل محمد کو سیکھنا ان پر واجب ہے۔ وہ مسائل جو انسان کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اگر انسان ان کو نہیں سیکھتا ہے تو انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، کیوں؟ یا افراط میں چلا جائے گا یا تفریط میں چلا جائے گا، صراط مستقیم کی راہ سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ اور صراط مستقیم کی راہ سے اگر انسان ہٹ جائے تو پھر انسان کی زندگی خسارے میں ہے، چونکہ رذائل کا شکار ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہی تلاش کی گئی ہے کہ انسان اسی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن رہے۔ اب یہاں عدل کی اقسام کرتے ہیں، کہتے ہیں عدل کی بھی دو قسمیں ہیں، یا عدل حقیقی ہے یا عدل اضافی ہے۔ عدل حقیقی کی جب وہ تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے وسط میں دائرہ لگایا ہے نا، جو بالکل دائرہ کھینچا ہے، سینٹر میں جو نقطہ لگایا ہوا ہے،
اس سینٹر کے نقطے پر انسان ہمیشہ اپنی پوری زندگی گزار دے، اس نقطے سے باہر نہ ہو، نہ اوپر کی طرف نہ نیچے کی طرف، نہ افراد کی طرف نہ تفرید کی طرف، جتنے بھی نکات لگائے گئے ہیں انسان اس سے تجاوز نہ کرے، صرف اپنی ساری زندگی اس سینٹر میں گزار دے۔ کیا ایسا انسان کے لیے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان بالاخرہ افراط و تفرید کا شکار رہتا ہے، لہٰذا یہ وسط میں رہنا حقیقی عدل ہے۔ یعنی جو انسان، البتہ انسان نہیں، اگر اس وسط والے دائرے میں سارا وقت گزار دیا جائے، نہ آگے نہ پیچھے کہیں نہ ہوا جائے، تو اسے کہتے ہیں عدل حقیقی، اس سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ یہ عدل حقیقی جو ہے، یعنی اسی دائرے میں رہنا، یہ مقام الوہیت کے ساتھ جو ہے وہ اختصاص رکھتا ہے، یعنی اسے عدل الہی کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس عدل الہی کا جو مظہر ہیں وہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین و طاہرین ہیں۔ باقی انسان اس صراط مستقیم پر، اس وسط میں جو ہے وہ ان کے لیے پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ارد گرد رہیں اور اسی کے نقش قدم پر رہتے ہوئے اس کے قریب پہنچ جائیں، ہاں یہ سب کے لیے ممکن ہے۔ سب انسان اگر جو ہے وہ اپنے اس پر کامیابی کے ساتھ کاربند رہیں تو وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس عدل کو عدل اضافی کہا گیا ہے۔ عدل اضافی میں کہتے ہیں وہ نقطہ ہے جو عدل حقیقی کے بالکل قریب جا کر پہنچاتا ہے انسان کو، جہاں سے انسان ڈگمگاتا نہیں ہے، وہاں انسان کے قدم بالکل ثابت ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک انسان بشر پہنچ سکتا ہے وہ سب سے اوپر والا نقطہ، سب سے اوپر والا نقطہ جہاں بشر پہنچ سکتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ اس کے وجود میں ایک ایسے اطمینان کی کیفیت ایجاد کرتا ہے کہ جسے علمی اصطلاح میں جو ہے وہ ملکہ نفسانیہ کہا جاتا ہے، کہ خداوند متعال نے اس کو ایک ایسی طاقت دے دیا علم کے نتیجے میں کہ وہ ایک ایسی قوت پر، ایک ایسی پاور پر اور ایک ایسے ملکے پر پہنچ چکا ہے کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ یہ ہے عدل اضافی، جس مقام پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پہنچنا ناممکن نہیں ہے، جہاں جو ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مقرب ترین صحابی پہنچے ہیں، جہاں مقرب ترین اللہ کے ولی پہنچے ہیں، جہاں علماء فقہا بزرگان پہنچے ہیں اپنی زندگی میں، انسان ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اور اسے ناممکنات پر عمل کرنا یہ خود جو ہے وہ ایک ناانصافی ہے دین آل محمد کے ساتھ، کہ جب انسان کو ایسی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ خداوند متعال نے انبیاء کا اہتمام کیا ہے، تو ہم اس راستے کو ہی بند کر دیں کہ نہیں، کوئی اس راستے پر نہیں چل سکتا یا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہ نادرست ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ تالی تلو معصوم، یعنی معصوم نہیں، معصوم کے اس نقطۂ قریب پر جا کر جو ہے یہ پہنچ گیا ہے۔ اسے عصمت اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ عصمت جزئی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بہت سارے نام جو ہے وہ فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ من جملہ ایک نام جو ہے وہ یہی قوہ نفسانیہ کا ہے اور ملکہ نفسانیہ کا ہے، کہ انسان ایسی ملکہ نفسانیہ پر پہنچ جائے۔ حتیٰ فقہا کہتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے اس ملکہ نفسانیہ کا ہونا لازم ہے، جس میں یہ نہیں ہے وہ اصلا مجتہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہاں پہ بھی بیان کر دوں کہ فقہا میں دو نظریات ہیں۔ ایک فقہا کا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے، بلکہ تین نظریات اس میں بیان کروں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے فقہا کا کہ جو ہے وہ فقیہ کے لیے جو ہے وہ عالم ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، علمی میدان میں سب سے اوپر چوٹی پر پہنچ گیا۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس علم کے ساتھ عدالت بھی ضروری ہے، لیکن عدالت بہت اعلیٰ درجے کی ضروری نہیں ہے، معمولی سی عدالت جتنی ہو، بس وہ واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، بس اتنی حد تک۔ لیکن بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، وہ ملکہ نفسانیہ کا ہونا، وہ رسوخ کا ہونا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ خداوند متعال کی عنایت سے آتا ہے۔ لہٰذا علم اخلاق میں عدل اضافی ہی کو معتبر جانا گیا ہے، کہ اس نقطۂ مرکزی پر جہاں تک بشر کی رسائی ہے وہاں تک بشر پہنچ جائے۔ اور چونکہ افراد میں اور شخصیات کے حالات مختلف ہیں، میرے آپ سے، آپ کے میرے سے، باقی معاشرے کے افراد سے، ہم سب کے حالات جو ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں، لہٰذا اسی اختلاف کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے وہ بعض حالات میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ممکن ہے آپ کے لیے صفت حمیدہ کہلائے، میرے لیے ممکن ہے وہ صفت رذیلہ میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے احتمال موجود ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے دو حکم ہیں۔ وہ دو حکم کس وجہ سے ہیں؟ چونکہ انسان دو مختلف زاویوں پر کھڑا ہوا اس چیز کو
مشاہدہ کر رہا ہے، دو مختلف نکات پر کھڑا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں ایک جملہ اس کتاب کے مصنف نے بیان کیا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کے لیے جو حسنات ہیں وہ مقربین کے لیے جو ہیں وہ سیئہ ہیں، یعنی گناہ ہیں۔ اب یہاں پر میں نے اس کے متعلق پہلے بھی گفتگو کر رکھی ہے کہ یہ در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ علماء کو اس نقطے پر اختلاف بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے۔ مثلا شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک مشہور مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو ہمارے علماء ہوا کرتے تھے، ان کے پاس اتنے تحقیقی وسائل جو آج کل کے دور میں ہیں، جو کمپیوٹر کے آنے کے بعد ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس نہیں تھے۔ ان کے پاس جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن آج جب ساری جو یہ تعلیمات اور تحقیقات کمپیوٹر کے جب سپرد کر دی گئی ہے، تو آپ یہی جملہ جب حسنات الابرار ڈالتے ہیں کسی ایسے سافٹ ویئر میں جس میں احادیث کا مجموعہ ہے، تو یہ آپ کو نکال کے بتا دیتا ہے کہ یہ کون کون سی کتاب میں کہاں کہاں رسول خدا سے نقل ہوا ہے۔ لہٰذا آج کل کے دور میں احادیث کو تلاش کرنا آسان ہے گزشتہ ادوار کی نسبت، لہٰذا علماء نے اس کی نفی کی کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو تلاش کیا، یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے، من جملہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 254 پر یہ رسول خدا سے نقل ہوا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اسی طرح ملا محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 205 پر اسے رسول خدا سے نقل کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے نور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین، اس کتاب میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 47 پر یہ رسول خدا سے نقل ہوا ہے۔ خوب پس معلوم ہوا کہ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ احادیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے اور رسول خدا سے نقل ہوئی ہے۔ پس یہ ہمیں ایک ایسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ بس اوقات انسان کے جو مدارج ہیں، جو درجات ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جب انسان درجہ جو ہے وہ علوی پر پہنچ جاتا ہے، اوپر والے درجے پر پہنچتا ہے، تو جب درجہ سفلی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سارے گناہ ہیں، یہ میں کیا کر کے آیا ہوں پیچھے سے اپنی زندگی میں۔ پھر کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر انسان اس پر استغفار کرتا ہے۔ لیکن جب نیچے والا درجہ سفلی پر بیٹھا ہوتا ہے اور درجہ علوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا فضول کام کر رہا ہے، یہ کیا بار بار نمازیں پڑھ رہا ہے، بار بار نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ نماز پڑھ لی ہے تو بس کافی ہے، اب دوبارہ اس کا تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آپ سے دوپہر کو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے فقہا نے اپنی زندگی کی قضائے عمری کی وصیتیں کی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے، حالانکہ ان کی زندگی میں عبادات میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جیسے بیان کیا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے متعلق بھی یہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایسی وصیت کی ہے، اور اس کے علاوہ بے پناہ ہمارے شیعہ فقہا علماء ہیں کہ جو وصایا اس قسم کی کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان کے اوپر کے درجے پر جاتے ہیں، جب ان معرفت اور بصیرت کا درجہ طے کر کے ارتقاء حاصل کرتے ہیں، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جو ہے وہ غلطیاں ہیں، یہ تو خامی ہے، یہ تو بغیر معرفت کے ہے۔ لہٰذا اسی نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ یہ تو گناہ ہو گئے۔ مقرب انسان کے لیے جب اوپر والے درجے پر وہ مقرب پہنچ جاتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو وہ نیچے والے کے لیے جو ہے وہ ابرار کے لیے حسنہ ہے، لیکن مقرب کے لیے وہ حسنہ نہیں ہے۔ لہٰذا کہتا ہے کہ میری نمازوں کو دوبارہ انجام دیا جائے۔ لہٰذا اس کی یوں ہی تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ انسان جب عالم علوی کی طرف سفر کرتا ہے تو عالم سفلی کی طرف جب وہ نگاہ کرتا ہے تو اس کے جو اعمال افعال جو رفتار ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ جن کو درست نہیں تصور کرتا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ بطور مثال علماء اخلاق یہاں جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں کہ مثلا عام طور پر سڑک پر چلتے ہوئے کھانا کھانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، فقہ بھی اس کی جو ہے وہ رکاوٹ ایجاد نہیں کرتی ہے، لیکن انسان جب مرتبہ علوی پر پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقیات میں یہ رذائل اخلاقی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بازار میں کھڑا ہو کر کھا رہا ہو، آیا یہ درست ہے؟ فقہ کہتی ہے مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے۔ لیکن جب انسان عالم علوی پہ مسافر ہو جاتا ہے، مقربین کے مقام پر پہنچتا ہے تو نیچے مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، یہ کام بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے، چلو میں استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے علماء کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو درواقع اسی دو عوالم کی طرف اشارہ ہیں۔ بس یہاں درواقع یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں،
خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ انسان کو یہ جو قوتیں، 4 قوتیں عطا کی ہیں، ان کے اپوزٹ جو ہے وہ نیگیٹو قوتیں بھی موجود ہیں، اور ہر نیگیٹو قوت کا جو ہے وہ نقطہ عروج بھی ہے اور نقطہ زوال بھی ہے، 2 نقاط اس میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ مثلا حکمت کے مد مقابل جہالت ہے، تو جہالت میں ایک جہالت کا عروج ہے، ایک جہالت کا ابتدائی درجہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شجاعت کے مد مقابل بزدلی آ جاتی ہے، اسی طرح سے عفت و پاک دامنی کے مقابلے میں شہوت پرستی آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے عدالت کے مقابلے میں جو ہے وہ ظلم و جور آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ بہت بڑا ظالم ہے، ایک دفعہ چھوٹا سا ظلم کرتا ہے، اور ایک دفعہ انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ پس یہ مراتب ہیں۔ بہترین نقطہ جو ہے وہ حد اعتدال کا نقطہ ہے، یعنی وہ سینٹر کا ہے۔ آیا اس سینٹر میں انسان باقی رہ سکتا ہے؟ اگر عدالت حقیقی کو دیکھا جائے تو وہ مقام الوہیت کا مقام ہے، یا مقام انبیاء و اوصیاء کا مقام ہے، کہ جو بالاخره مظہر عدالت الہی کا جو ہے وہ ایک مجسمہ ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ انسان ان کے قریب پہنچ سکتا ہے، یعنی عدالت اضافی میں جو مقام ان کے قریب تر ہے، انسان وہاں پہنچ کر قیام کر سکتا ہے اور فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر سکتا ہے۔ پس بشر رہے گا، معصوم نہیں ہوگا، بشر رہے گا، اور وہ جو ہے وہ اس اعلیٰ درجے پر جہاں تک ایک بشر پہنچ سکتا ہے وہاں پر پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے باوجود انسان جب اپنی ان جو ہے وہ محاسن کو دیکھتا ہے، اخلاق حسنہ کو، جو فضائل حسنہ کو، صفات حمیدہ کو جب دیکھتا ہے، تو اس میں یہ 2 بعد اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہ جو ہے وہ عالم علوی کا مسافر ہو جاتا ہے، جب وہ مقربین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر جب وہ نیچے ابرار کے رتبے میں موجود اپنے افعال کو دیکھتا ہے، تو وہاں پھر وہ استغفار کرتا ہے، پھر ان افعال کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا تکرار ہونا چاہیے، ان کا جبران ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے آج کی فصل، 12ویں فصل تھی غالباً، 13ویں فصل انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آج اگرچہ تھوڑا مختصر لیکن مفید یہی بہتر ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان معارف نورانیہ کو، معارف حسنہ کو اور اخلاق حمیدہ کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بس اوقات انسان ایک بات کو نہیں سمجھتا، تو جب نہیں سمجھتا تو گویا کہ اپنے لیے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو انسان ان معارف سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بس اوقات انسان کو دروازہ کھول کے رکھنا چاہیے اپنے کانوں کا، سنتا رہے، ممکن ہے خداوند متعال کبھی ان باتوں کو انسان کے وجود میں اتار دے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال معارف اہل بیت سے ہمیں روشناس کروائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اس گھر سے آفات و بلیات کو خاتمہ فرمائے۔ جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں اور جو مستقبل میں سنیں گے، خداوند متعال ان کے گھروں سے بھی آفات و بلیات کا خاتمہ فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت کی حقیقی نورانی معرفت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے۔ خداوند متعال اس نیمہ شعبان جو کل آ رہی ہے، شب نیمہ شعبان، خداوند متعال اس کے صدقے امام زمان منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔